چوتھی کتاب العلل قواعد الفقیہ ہے۔ قواعد الفقیہ، قواعد فقیہ اس کا ماخذ تشریح اور فقہ کتابوں سے تفریعات، قواعد فقیہ کا تاریخ پس منظر ایسے میں کہ وہ پہلے ہم نے بیان کیا ہے، اور یہ قواعد فقیہ ہے۔ اب ہمارے سامنے قاعدہ ہے نمبر 3 اسی کرخی کے اصول میں سے، وہ یہ ہے کہ الاصل انہ اذا مضى بالاجتہاد لا یفصح باجتہاد مثلہ ویفصح بالنص۔ الاصل اصل یہ ہے، قاعدہ یہ ہے، قانون یہ ہے کہ جب کسی مسئلے میں اجتہاد ہو جائے، اذا مضى بالاجتہاد یعنی اجتہاد ہو جائے کسی مسئلے میں، لا یفصح باجتہاد مثلہ تو اس اجتہاد کو اس جیسی اجتہاد فصح نہیں کر سکتا، فصح نہیں کر سکتا۔ اجتہاد کے لیے اجتہاد فصح واسف نہیں بن جاتا، ناسخ۔ ہاں ویفصح بالنفس، لیکن نص اس سے فسخ کر دے گا۔ اصل قاعدہ یہ ہے، یعنی ایک مجتہد کے اجتہاد کو دوسرے مجتہد کا اجتہاد فسخ نہیں کر سکتا ہے، کیونکہ دونوں مجتہد ہیں۔ ہاں نص سے اس کا فسخ ہوگا، یہ ایک قاعدہ ہے، اصول کرخی صفحہ نمبر 8 پر۔ اس کی مثال دعوی قضا اور تحریک ابواب میں ملے گی۔ اس کی مثال دعوی قضا اور تحریک ابواب ملے گی۔ اصول کرخی میں بعض ایسے بھی اصول آ گئے ہیں جن کو ایک نظریہ تو کہا جا سکتا ہے لیکن قاعدہ نہیں کہا جا سکتا ہے۔ نظریہ تو ہو سکتا ہے، قاعدہ نہیں، کیونکہ قاعدہ کی جو تعریف کی گئی ہے وہ اس پر صادق نہیں آتی، یعنی وہ اصل مشابہ احکام کا مجموع نہیں ہوتا جن کو اصل بنا کر جزیات کی تخریج کیا جائے، بلکہ وہ اصول کے درجے کی چیز ہے۔ تاسیس النظر، امام کرخی رحمۃ اللہ علیہ کے بعد 5ویں صدی میں علامہ ابو زید عبید اللہ بن عمر بن عیسیٰ دبوسی حنفی جو 430 میں وفات ہے۔ یہ کرخی اصل میں پہلے میں آپ کو بتایا تھا، اس کا پورا خاندان کیا تھا، عیسائی تھا، اور یہ مسلمان ہو گیا تو ماں سے کہنے لگا کہ میں تو مسلمان ہو چکا ہوں۔ مشرف علیہ السلام تو ماں نے کہا بیٹا آپ جب مسلمان ہو گیا تو ہم بھی مسلمان، تو ماں بھی مسلمان، باپ پورا خاندان مسلمان۔ اور اس کے بارے میں آگے میں بتاؤں گا کہ یہ کتنے بڑے پلے کا عالم تھے۔ تاسیس النظر لکھی ہے جس میں 77 قواعد ذکر کیے گئے، 77 ان قواعد کا اسلوب امام کرخی جیسا ہی ہے۔ یہ بھی قاعدہ کو کیا کہتے ہیں کہ الاصل ہی سے تعبیر کرتے ہیں، تعبیر بھی امام کرخی رحمۃ اللہ علیہ جیسی ہے۔ علامہ ابو زید دبوسی رحمۃ اللہ علیہ نے ہر قاعدہ کے تحت کچھ جزیات بھی ذکر کیے ہیں۔ اس کتاب کو انہوں نے کئی ابواب میں تقسیم کیا ہے، جس میں امام صاحب رحمہ اللہ اور صاحبین رحمہ اللہ کے درمیان، شیخین رحمہ اللہ اور امام محمد رحمۃ اللہ کے درمیان، ائمہ ثلاثہ اور امام ظفر رحمۃ اللہ علیہ کے درمیان، نیز امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، ابن ابی لیل رحمۃ اللہ علیہ کے درمیان اختلاف پر مبنی اساسی قواعد کا ذکر ہے۔ چونکہ یہ کتاب قواعد فقہ کی تدوین کے دوسرے دور کی باضابطہ تصنیف ہے، اس لیے ہم مناسب سمجھتے ہیں کہ تاسیس النظر سے بھی کچھ مثالیں پیش کرتے چلیں۔ مثال کے طور پر الاصل عند ابی حنیفہ، اصل قاعدہ امام ابو حنیفہ کے نزدیک یہ ہے ان المحرم اذا اخر النسک من الوقت المؤقت له او قدمه لزم الدم۔ الاصل امام ابو حنیفہ کے نزدیک ایک قاعدہ ہے کہ محرم جب وقت مقرر سے کسی عمل کو مؤخر یا مقدم کرے، اپنے وقت پر ادا نہ کرے، تو اس سے دم دینا ہوگا۔ مثلا جس نے طواف زیارت کو ایام نہر کے گزرنے تک مؤخر کیا تو اس سے دم دینا ہوگا، کیونکہ محرم نے ایک کام کو اس وقت نہیں کیا جبکہ اسے کرنا چاہیے۔ یہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ایک اصل ذکر کیا ہے، آگے دوسرا انشاءاللہ ذکر کریں گے۔